नाज़रीन, क्या वाकई आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ अचानक हुआ है؟ नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर ईरान में आज सब कुछ अचानक हो रहा है तो फिर सवाल ये है कि क्या दुनिया के बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो गुज़श्ता 10 सालों से क्या वो गलत लिख रहे थे? क्या इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसे इदारे, रैंड जैसे इदारे, ब्रूकिंग्स और चैथम हाउस जैसे इदारे, क्या ये सब एक ही वहम में मुब्तला थे? अगर मसला सिर्फ महंगाई है तो नारे जो लगाए जा रहे हैं वो निज़ाम के ख़िलाफ़ क्यों लगाए जा रहे हैं? ईरान रियासत कहती है ये सब खुदा के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ये जो नारे हैं ये मजहबी निज़ाम के ख़िलाफ़ क्यों हैं? अगर मसला सिर्फ रोटी, करेंसी और तेल है तो क्या ये मुमकिन है कि मईशत जो है वो महज एक बहाना हो, असल मसला वो घुटन हो जो बरसों से जमा हो रही थी? क्योंकि ईरान एक मजहबी रियासत तो है, ये कोई राज नहीं है, मगर सवाल ये है कि क्या मजहब रियासत को चला रहा है या रियासत मजहब को? जब इखलाकी कानून सिक्योरिटी कानून बन जाए और अक़ीदा जो है वो कंट्रोल का एक आला बन जाए तो क्या फिर बगावत अक़ीदे के ख़िलाफ़ होती है या ताकत के ख़िलाफ़? और अगर नौजवान नस्ल मज़हब से नहीं बल्कि मजहबी अशराफिया से बेजार है तो क्या ये फ़र्क रियासत समझ पा रही है? यहाँ पे एक वीडियो क्लिप देखते हैं। Huge protests in Iran have galvanized the country's exiled opposition. But there's a bitter and long-standing divide between the two main factions. United though they are, son of the ousted Shah, and on the other a more organized leftist group, the Mujahideen-e-Khalq. The split dates back to before the 1979. ईरान में इस ताज़ा लहर का आगाज़ 28 दिसंबर 2025 को हुआ था और ये आगाज़ किसी नारे या सियासी जलसे से बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि मईशत के दिल से हुआ। यानी तेहरान का ग्रैंड बाज़ार, ये वो जगह है जो ईरानी तारीख़ में महज तिजारती मरकज़ नहीं रहा बल्कि सियासी मुज़ाहमत की एक अलामत समझा जाता है। इसी बाज़ार का 1979 के इनकलाब में फ़ैसला कुन किरदार रहा है और रियासत के लिए एक ख़तरे की घंटी भी समझी जाती है। और इसी बाज़ार में ताजिरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज शुरू किया, करेंसी की तारीख़ी जो गिरावट है उसके ख़िलाफ़, महंगाई, टैक्स दबाव और कारोबारी तबाही के ख़िलाफ़ खामोश मगर इंतहाई माने खेज़ हड़ताल की गई। ये वो लम्हा था जहाँ रियासत को ये समझ आ गई कि अब ये एहतजाज सिर्फ गरीब का नहीं है, निज़ाम के अंदर के तबकों का भी हो गया है। तकरीबन इसी वक्त या आप कह लें कि अगले ही दिन एहतजाज की जो चिंगारी थी वो तेहरान से बाहर निकलने लगी, बाहर फैल गई और अवाम सड़कों पर निकलने लगे। नारे इब्तिदा में महंगाई के ख़िलाफ़ थे, खुराक ना होने के ख़िलाफ़ थे और रोज़गार के ना होने के ख़िलाफ़ थे। जबकि चंद ही दिनों में जब तलबा जो है इसमें शामिल हुए तो फिर नारे जो हैं वो मईशत से निकल के सियासत की तरफ चले गए। नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेते हैं। और जब वो सड़कों पर नज़र आते हैं आप सबको या लोगों को तो ताकत उन्हें साजिश कहकर पुकारती है। ईरान में 2025 और 2026 का जो बहरान है वो भी ऐसा ही है। ये किसी एक वाक़ये, किसी एक महीने या किसी एक एहतजाज का नतीजा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कम अज़ कम एक दहाई से इकट्ठा हो रहा था। और सवाल ये नहीं कि ईरान में क्या हो रहा है, असल सवाल ये है कि क्या ईरान वही कुछ बन रहा है जिसके बारे में उससे बार बार ख़बरदार किया जाता रहा है। यानी मजहबी अशराफिया और माशरती घुटन का जो शिकार इस वक्त मुल्क है। तमाम अहम इदारों की रिसर्च, जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके मुताबिक ईरान में रियासत और मज़हब का ताल्लुक रूहानी नहीं रहा, इंतज़ामी बनता चला गया, जहां मजहबी कानून जो है वो इखलाकी रहनुमाई की बजाय एक कंट्रोल करने का टूल बन गया था। और जो दो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चैथम हाउस और कार्नेज की रिपोर्ट्स जो हैं वो वाज़ेह करते हैं कि जब मज़हब ताकत के साथ जुड़ जाए तो वो इख्तिलाफ़ को कुफर समझने लगता है, जिसके नतीजा ये निकला है कि नौजवान नस्ल के लिए ज़िंदगी वहाँ पर और उस मुल्क में जुर्म बनती गई। लिबास, मौसीकी, ताल्लुकात, इजहार राय सब रियासती निगरानी में आ गया और उनके अंडर कंट्रोल आ गया। और फिर विमेन, लाइफ और फ्रीडम जैसी जो तहरीकें 2022 में चली, इसी घुटन का एक फितरी रद्द अमल थी। ये वो समाजी बारूद था जिस पर सिर्फ एक माशी चिंगारी दरकार थी। और तहकीक और सिक्योरिटी तज्जियों में ये बात भी सामने आती है कि अवाम में इस तासुर ने जगह बनाई है कि मुल्की वसाइल, ख़ास तौर पर जो उनका पैसा है और नौजवानों की जो जानें हैं, उनको ईरान के इलाकाई तंजीमों, प्रॉक्सी वॉर और बैनुल अक़वामी कशमकश में खर्च किया जा रहा है। उनको उनकी जानें कुर्बान की जा रही हैं, जबकि अंदरूनी जो ज़िंदगी है वो उजड़ रही है। इन्हीं ख़यालात की वजह से ईरानी हुकूमत की जो अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियाँ हैं उनमें अदम तवाज़न पर सख्त तनकीद की जा रही है। वीडियो क्लिप देखते हैं।
جو ہسٹوریکل انالیسز ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی عوام جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے بڑی بے اعتمادی کا شکار ہے، تناؤ کا شکار ہے، جو کسی بھی معاشی جھٹکے کو سیاسی بحران میں بالکل آسانی سے تبدیل کر سکتا ہے۔ اور تحقیق کے سینٹرز کا یہ ماننا ہے کہ ایران کا جو ان کی جو سیکیورٹی بیوروکریسی ہے وہ مضبوط تو ہے لیکن فریکچرڈ بھی ہے، یعنی جس کا مطلب واضح ہے کہ اگر عوامی عدم اطمینان ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر سیکیورٹی فورسز میں بھی دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور بین الاقوامی تھنک ٹینکس اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کی رپورٹس میں 3 جو امپورٹنٹ خطرات ہیں ان کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک تھا ریجڈ تھیوکریسی گورنمنٹ جو اس وقت ایران کی ہے، پھر یوتھ کی ایلینیشن اور سوشل جو سفوکیشن ہے، ثقافتی گھٹن ہے، معاشرتی گھٹن ہے، اور اکنامک ملٹرائزیشن جو ان کی آرمی IRGC جو ہے ان کا ہر چیز کے اوپر خاص طور پہ اکانومی کے اوپر ڈومینیشن جو ہے۔ اور یہ محض نظریاتی اعتراضات نہیں تھے بلکہ اسٹرکچرل فالٹس ہیں۔ مگر تمام بڑے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ایک پوائنٹ پر ایگریڈ ہیں کہ ایران میں احتجاج آئیڈیولوجیکل نہیں ہے، نظریاتی نہیں ہے، معاشی ہوگا، جس کی وجوہات جو ہے وہ کرنسی کی گرتی ہوئی گراوٹ ہے، مسلسل گراوٹ ہوئی ہے، انفلیشن ہے، ان ایمپلائمنٹ کا ٹریپ ہے، پھر جو فوج ہے اس کا معیشت پر جو غلبہ ہے، اور عام شہری کی قوت خرید کا دن بدن ختم ہونا ہے۔ اور ویورز، ورلڈ بینک اور IMF لنک جو انالیسز ہے وہ 2022-2024 میں اس میں لکھا گیا تھا کہ ایران کی معیشت سیاسی اصلاحات کے بغیر خود کو ہی کھا جائے گی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اب یہی ہوا ہے۔ اور اسی احتجاج میں ایک اور پوائنٹ بھی بہت عام سامنے آیا ہے کہ ایرانی عوام فلسطین، لبنان اور یمن کے مخالف نہیں ہیں، جس کا ایک بیانیہ تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کی بھوک پر نظریات نہیں بیچ سکتے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ اور اداروں کی ریسرچ میں مشترکہ پوائنٹس یہ بھی ملتا ہے کہ عوام میں یہ تاثر گہرا ہوتا گیا ہے کہ ان کا پیسہ باہر جا رہا ہے، جبکہ ایرانی نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ واپس ملک میں بھیجی جا رہی ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب احتجاج معیشت سے نکل کر سیاست کے میدان میں آ گیا، اور اسی ریاستی بیانیے اور عوامی حقیقت میں ایک جو خلیج ہے وہ ناقابل عبور ہو چکی ہے۔ اور ایرانی ریاست نے ویورز ہزاروں شہری ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق مار دیے ہیں، مظاہرین کو پھانسیاں دینے کا آغاز بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ریاست احتجاج کا لیڈر نہیں ڈھونڈ پائی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتجاج لیڈر فری ہی ہے، اور علمی ادب جو ہے وہ کہتا ہے کہ لیڈر لیس موومنٹس جو ہوتی ہیں ان کو کچلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا نہ تو کوئی لیڈر ہے، نہ سر ہے، نہ مذاکرات ہیں، نہ کوئی سمجھوتا ہے۔ اور اس لیے کیا ریاست جو ہے وہ زیادہ طاقت استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی چہرہ تو ہے نہیں، صرف اپنے کرتوتوں کا ایک آئینہ ہے جو مظاہرین جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ پھر ایک یہ بھی نظریہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ بیرونی سازش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امکان رد نہیں کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا بھی نہیں، مگر ایک سادہ سا سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر یہ سب سازش ہے تو ہر چند سال بعد وہی غصہ صاحب، وہی نعرے، وہی احتجاج اور وہی سٹائل جو ہے وہ کیوں نکل آتا ہے؟ کیا بیرونی ہاتھ ہمیشہ جو ہے وہ اندرونی کمزوریوں پر ہی کیوں پڑتا ہے؟ لیکن ویورز، ایک بات تو یقینی ہے کہ ایران کسی حادثے کا شکار اچانک سے نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے ہی فیصلوں کے جو منطقی انجام ہے اس سے گزر رہا ہے اور اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بحران نہ مذہب کے خلاف ہے اور نہ انقلاب کا کوئی نعرہ اس میں ہے، یہ صرف ایک سوال ہے جو اب تک دبایا نہیں جا سکتا ہے کہ جب ریاست خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے اور عوام جو ہیں وہ زندگی مانگتی ہیں تو تاریخ کس کا ساتھ دیتی ہے؟ اور تاریخ کا المیہ بھی یہی ہے کہ وہ سوال کا جواب ہمیشہ بہت دیر سے دیتی آئی ہے، مگر بہت زیادہ چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط جواب نہیں ہوتا بلکہ حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے تاریخ۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی، اب تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ خبر نیو یارک ٹائمز کی ہے۔ ایران کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا ہے، مجوسی صہیونی گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ پہلے تو صرف سنیوں کے قاتل تھے، اب تو اپنے لڑکا دیے، ہزاروں میں مار دیے۔ ایک ویڈیو کلپ آپ سب دیکھیں، اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، ضرور شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہر طرف سے دشمن کی یلغار ہے۔ ٹرمپ فیصلہ کر چکا تھا کہ جی ٹرمپ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایران پر حملہ ہوگا۔ کس نے روکا؟ آج کا نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ ہم نہ کہتے تھے ہم آشفتہ مزاجوں کو نہ چھیڑیے، اب آپ کی زلف پریشان پہ ہنسی آتی ہے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو ملتوی کر دیں۔ نیتن یاہو نے فون کر کے کہا ٹرمپ کو کہ ایران پر حملہ روک دو۔ اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کچھ عرب آفیشلز، کچھ کیا سارے ہوں گے ایجنٹ ہیں ان کے۔ نیتن یاہو کیوں روک رہا ہے ایران پہ حملہ؟ اگر آپ ایران پہ حملہ کریں گے تو وہ امریکی اڈوں پہ حملہ کرے گا، تو ٹرمپ کو فکر ہونی چاہیے نیتن یاہو کو کیوں ہے۔
وہ امریکی اڈے قطر میں ہیں یا عرب ملکوں میں، عرب ملکوں کو فکر ہونی چاہیے، تمہیں کیا فکر ہے؟ پاکستان کے چینلز نے تو رپورٹ دی، اسے تو چھوڑ دیں۔ آج کا نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے، جس کو چاہیے مجھ سے رابطہ کر لے، میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا۔ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے، اس نے کہا کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ حملہ روک دو۔ یہ ان کے بغل بچے ہیں۔ ایران جب گھسا، مسلمان ملک میں گھسا، شام کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ ایرانی۔ 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل کرنے والے کون ہیں؟ ایرانی۔ لبنان کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ یہی ایرانی۔ یمن کو برباد کرنے والے، حوثیوں کو میزائل دینے والے۔ یہ جھوٹی خبریں آتی ہیں، امریکی ٹینکر پہ حملہ کیا، فلاں پہ کیا، لیکن یہ سچی خبریں ہیں کہ بیت اللہ پہ وہ میزائل مارتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم پاکستانیوں کا میزائل سسٹم اور میزائل اڑانے والا سسٹم، دونوں سسٹم بیت اللہ کے ارد گرد نصب ہے، الحمدللہ۔ یہ اعزاز ہے ہمارا۔ ساری دنیا میں جمہوری حق، جمہوری حق۔ ایران میں مظاہرین کیوں مار رہے ہو؟ 20,000 سے زیادہ قتل کر دیے، انٹرنیٹ بند ہے۔ یہ وہی قاتل ہیں جنہوں نے شام میں قتل کیا، لبنان میں قتل کیا، جو یمن میں قتل عام کرتے ہیں، جنہوں نے پورا عراق قتل عام سے بھر دیا۔ عراق میں تو 1990 اور 2000 میں امریکہ آیا تھا نا۔ آج کس کی حکومت ہے؟ ایران کی۔ ساری زیارات پہ عراقی تو جاتے ہیں نا۔ یہ کربلا معلیٰ کہاں؟ ایران میں تھوڑی ہے، عراق میں۔ کس کے پاس ہے؟ ایرانیوں کے پاس۔ کس نے دیا؟ امریکہ تھا نا یہاں۔ اگر امریکہ اور ایران دشمن ہے تو پورا عراق کیوں دے کر گیا؟